ہمارے آج کے مہمان سلطان امیر، جنہیں کرنل امام کے نام سے پکارا جاتا ہے، افغان جہاد میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ ہرات میں وہ پاکستان کے کونسل جنرل ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے ہیں کرنل صاحب؟ کرنل صاحب، should I call you Colonel Imam or Sultan Amir? I think my actual name has been forgotten by people. Even my children forgotten. It's better you call me Colonel Imam. Don't you want your name be known to everyone? I think throughout the world they call me, and I think why Colonel Imam? Are you Imam? Very good people gave me this name, and I really. Who gave you this name? When I went to Afghanistan, in fact, after seeing me, whenever there used to be prayer time, they would say, "You lead the prayer." So آپ وہ امام ہیں جو نماز کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کی قیادت کرتے ہیں؟ امام صاحب, and then I became Imam صاحب. And ایک تارڑ چلا جاتا ہے پٹھانوں میں، نہ وہ پٹھانوں کو جانتا ہے، نہ وہ پٹھانوں کے کلچر سے واقف ہے۔ بہت سارے بیریئر تھے، آپ کے زبان کا بھی بیریئر تھا۔ میں ایک تارڑ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بیریئر سارے کیسے ختم کیے اس نے؟ ایکچولی یہ ایک ارج ہوتی ہے، جب آپ کا ایک convincing cause ho, then you break all the hurdles and you get into it. کتنا مشکل تھا یہ؟ بہت مشکل تھا۔ میں پنجابی میں وہاں پر کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ میں اپنے ساتھ اچار کی بوتلیں لے جاتا تھا، لیکن جو ایک باٹل رکھتا تھا وہاں پہ جائنٹ فوڈ ہوتی تھی، وہ ایک باٹل اسی وقت ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد میں نے لے جانا چھوڑ دیا۔ پھر ان کا کھانا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں گھر میں بھی اسی طرح کا پکواتا ہوں۔ ان کا لباس مجھے اتنا پسند آیا کہ میں وہی پہنتا ہوں۔ ان کی زبان مجھے اتنی پسند آئی کہ جو ہی مجھے کوئی افغان ملتا ہے یا پشتون ملتا ہے، میں پشتو بولنا شروع کرتا ہوں۔ چکوال کے گاؤں چترال میں پیدا ہونے والا تارڑ جب پٹھانوں میں جاتا ہے تو ایک نئی بات سیکھتا ہے، بدلہ۔ کیا بدلہ پشتونوں کی ایک ایسی روایت ہے جیسے اسلام کے 5 ارکان؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ ہمیشہ میں ان کو ٹیز کرتا تھا کہ یہ اسلامی نہیں ہے۔ they would say دا بیام اسلامی دا، وہ کہتا ہے یہ اسلامی ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان کا یہ کلچر 3000 سال پرانا ہے، وہ اپنے کلچر پہ بالکل سختی سے قائم ہے، طالبان کے علاوہ۔ طالبان نہیں، باقی جو اباؤٹ 75% 80% کمیونٹی ہے، وہ ساری اس پہ قائم ہے۔ بدلے کا کلچر اسلام کا حصہ ہے؟ وہ بلیو کرتے ہیں، آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، No, not this way, the way they do it. آپ جو ان کے کرنل ہیں، آپ جو ان کے امام ہیں، میں صاف بات کرتا ہوں، ان کا واسطہ بہت ہی بدماش قسم کی قوموں سے پڑا تھا۔ ہمیشہ تھرو آؤٹ دی ہسٹری بڑے بڑے انویڈرز آئے اور یہاں پہ ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی، کسی کے آگے سے وہ بھاگ گئے، سنائپنگ شروع کر دی، کسی کو روک دیا۔ ان کو بڑے حربے استعمال کرنے پڑتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے، اسلام کے بعد بھی اس طرح ہوا ہے۔ اسلام کا جب آیا ہے تو انہوں نے اپنی وہ روایات بھی قائم کی ہیں کہ یہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ نانوٹی، بدل یا کسی کی مہمان نوازی کرنا، یہ سارے اسلامی ہیں، وہ اس کو قائم رکھتے ہیں۔ قبیلے میں یہ رسم ہے۔ میں نے اب دیکھا کہ یہ بڑی افیکٹو ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو بدلہ بھی لیتے ہوئے خوشی ہوتی تھی۔ لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ they used to extend, go beyond their religion۔ اس حد تک وہ بدلہ لینے میں ماہر ہو گئے کہ اصل بندہ وہ ڈھونڈتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کہ ہمارے 4 آدمی مرے، کوئی سے 4 آدمی پکڑو مار دو۔ یس، یہ ایک آسان طریقہ ہے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے سیٹسفائی ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی خاص قسم ہے، میں نے پہلے بھی کسی انٹرویو میں بتایا، وہ جب کوئی آدمی ان کا مارا جاتا ہے وہ آپس میں جرگہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہمارے بندے کا قصور تھا یا اس کا قصور تھا؟ جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ بے گناہ مارا گیا، کہتے ہیں کہ بدلہ لو۔ بدلہ فیملی لے سکتی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ ان لوگ مردوں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، وہ حجرے میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی جو ملوث نہیں ہوتے، جو بدلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو ابھی آپ فیملیز کے ساتھ اندر نہیں جا سکتے، ان کو کھانا بھی باہر آ کے ان کی بیٹیاں۔ یہ تو پشتونزم ہے، اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ 3000 سال پرانا ہے، وہ چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، افیکٹو ہے۔ میں نے بھی اس کو دیکھا، یہ بہت ہی افیکٹو ہے۔ ہمارا اسلامی عقیدہ بہت کمزور ہے، اگر ہمارا اسلامی عقیدہ ٹھیک ہو پھر اس کو اوور لیپ کرے گا۔ ہم بالکل ہی ریچولز کے اوپر آ گئے۔ ہمارا مولوی بھی بیچارہ صرف نماز اور روزے تک رہتا ہے۔ صاحب، آپ یقین رکھتے ہیں کہ جو پشتون ازم ہے
اس کو اسلام میں کیموفلاج کر لیا ان لوگوں نے؟ یس، طالبان کے علاوہ یس، سب نے کیا. ٹرائبلزم ہے، آپ دیکھ لیں جس طرح کیا طالبان نہیں کرتے ایسا. جس طرح فاٹا میں کار طالبان ایسا نہیں کرتے. جو میں نے دیکھا وہ ایسا نہیں کرتے. وہ انصاف پر کام کرتے. بالکل انصاف پہ کام کرتے ہیں. وہ دشمن کے ساتھ بھی وہ سلوک کرتے ہیں جو ان کی کتابوں میں صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہو، اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا. ہاں، جب بہت سختی آتی ہے نیچرلی اس وقت آدمی حربہ استعمال کرتا ہے اپنے دفاع کے لیے، اور اس میں کئی چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا نہایت مخلص، نہایت ہی سچے اور عقیدے کے اوپر قائم رہنے والے اور اپنے امیر کا حکم ماننے والے وہ لوگ تھے. اور یہاں تک ہوا ہے کہ اگر کسی نے وائلیشن کی ہے تو امیر نے حکم دیا ہے کہ باقیوں کو، قاضی کو ریکویسٹ کیا کہ باقیوں کا ایک ہاتھ کاٹ رہے ہو، ان کی ایک بازو کاٹ دو اور ایک ٹانگ کاٹ دو، کیونکہ یہ میرے بندے تھے. 1974 میں آپ امریکہ جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے. کیا امریکنز کو پتا تھا کہ آپ اس سوچ کے مالک ہیں ہاتھ کاٹ دو؟ میں اسپیشل فورسز میں گیا ہوں، وہاں پہ میں ایس ایس جی کا افسر تھا، ان کے ساتھ رہا ہوں. میں نماز پڑھتا تھا باقاعدگی سے. وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے. اور شاید انہوں نے پہلا افسر دیکھا جو کیمپ میں بھی نماز پڑھتا تھا، جب پیراشوٹ سے چھلانگ لگاتا تھا تو ادھر بھی جنگلوں میں نماز پڑھتا تھا. وہ مجھ سے پوچھتے تھے، پھر میں بڑے سوال کرتے تھے، میں ان کے سوالوں کا جواب دیتا تھا. جانتے تھے کہ اسلام میں کیا سزائیں ہیں، لیکن اس کے اوپر مزید ڈسکشن کبھی نہیں ہوئی. بڑی وہ میری ریسپیکٹ. اسپیشل سروسز گروپ کی ٹریننگ کے لیے آپ 1974 میں امریکہ میں تھے. جی، میں امریکہ میں تھا. امریکہ جانے سے پہلے کبھی بھی آپ نے جہادیوں کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کیا تھا؟ 74 سے پہلے 74 سے پہلے 74 سے پہلے نہیں ہوا، 74 میں ہوا. کیسا محسوس کیا آپ نے اس ٹریننگ میں؟ وہ ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان کی آرم فورسز کو امریکہ دیتا کیوں ہے؟ کیا آپ کے سمجھ میں کیا آتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ یہ ایک قسم کے یو کین سے ملٹری ریلیشن تھے. کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں اپنے کورس کا ٹاپ اسٹوڈنٹ تھا، مجھے اس ٹریننگ کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. وہ ایک قسم کی انسینٹو تھا. ایک آدمی اپنے کورس کو ٹاپ کرتا ہے اور اس کو ایس ایس جی بھیجتی ہے. اس طرح مجھے بھی بھیجا گیا، کچھ ایسے اور بڑے اچھے افسروں کو بھیجا گیا جو میرٹ پہ جاتے تھے. اس میں صرف یہ تھا کہ سبجیکٹ وہی تھے جو میں نے چراٹ میں پڑھے تھے، لیکن وہاں پہ ان کا پڑھانے کا طریقہ کار اور تھا. ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی. اس میں تھوڑی سی ہمیں بہتر ایجوکیشن ہوئی، اور اسپیشلی ایکسپلوسو کے اوپر جو کہ میرا سبجیکٹ تھا، یہ ایکسپلوسو یو کین سے سابوٹاج، اس کو میں نے وہاں پہ بڑا اسٹڈی کیا. بنیادی طور پر آپ ایک سیبوٹاج کرنے والے بالکل. میرا یہ سبجیکٹ ہے. آپ بم بناتے ہیں، لگاتے ہیں، میں بم بنا سکتا ہوں. مجھے آپ کسی بھی ویل ٹو ڈو فیملی کے کچن میں بھیج دیں اور وہاں ساری چیزیں موجود ہیں، میں 20 منٹ کے اندر ایک انسینٹری بم بنا کے باہر نکلوں گا. کس چیز کی ضرورت ہوگی اس کچن میں آپ کو؟ اس میں یہ آپ کا واشنگ پاؤڈر ہو سکتا ہے، چینی ہو سکتی ہے، مختلف نمک ہو سکتا ہے. اس میں وہ ایک خاص ریشو کے ساتھ ملا کے بہت ساری چیزیں وہ میں کر سکتا ہوں. کل صاحب، آپ حکمت یا احمد شاہ مسعود کو کیا اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ عورتوں کے منہ پہ تیزاب پھینکتے تھے یونیورسٹی میں؟ یس. میں نے سنا تھا. اس وقت میں ان کو ملا نہیں تھا، میں سنا تھا. یہ اسلامسٹ تھے. جس طرح افغانی ہوتے ہیں وہ اسلام کو اپناتے ہیں لیکن تھوڑی سی مزید حرکتیں بھی کرتے ہیں. وہاں پہ لڑکیاں بغیر دوپٹے کے اور منی اسکرٹ پہن کے کالج میں آ جاتی تھیں اور یہ ان کو منع کرتے تھے. اگر وہ منع نہیں کرتی تھی تو پھر انہوں نے آگے ان کو تنگ کرنے کے لیے تیزاب بوتلوں میں لے جاتے تھے، وہ اسپرنکل کرتے. اگر میں یہ سوال کروں کہ ذوالفقار علی بھٹو افغان جہاد کا ماسٹر مائنڈ ہے تو آپ کا کیا جواب ہے؟ ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ سی سو، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہایت ایک قابل آدمی تھا اور اس نے ایک خطرہ محسوس کیا جب ظاہر شاہ کو نکال دیا گیا اور داؤد صاحب آئے اور پریزیڈنٹ داؤد نے ٹلٹ کیا رشیا کی طرف. رشیا آیا کہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے، آپ بتائیں کیا مدد کر رہے ہیں. He was taken aback. انہوں نے کہا جی آپ کیا مدد کریں؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پیسے دیں گے، مدد کریں گے اقتصادی، اور آپ کے افسروں کو، بیوروکریٹس، سول بیوروکریٹس اور آرمی والوں کو ٹریننگ دیں گے. یہاں پہ بیجز کے بیجز گئے، وہاں پہ ٹریننگ کیا ہونی تھی ان کو انہوں نے انڈاکٹرینیٹ کیا ٹو بیکم کمیونسٹ. اینڈ سم آف دی افغان، میرا سوال میں وہی بات کر رہا ہوں، سم آف دی افغان بیکیم اسٹانچ کمیونسٹ اینڈ دے کیم، اور انہوں نے یہاں پہ پریچنگ کرنے شروع کر دی. اس سے کابل کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایجیٹیٹ کیا.
اور داؤد صاحب نے ان کے اوپر پولیس اور آرمی کو لگایا, کوئی زخمی ہوئے, کوئی پکڑے گئے, زیادہ بھاگ کے ادھر آ گئے, یہاں پر پہنچے تو انہوں نے یہاں پہ بھٹو صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے وسیع اللہ بابر جو کہ اس وقت بریگیڈیئر تھے قلعہ بالا حصار میں تھے, ان کو بتایا کہ آپ ان کو آرگنائز کریں. بابر صاحب بہت قابل آدمی تھے, انہوں نے صرف آرگنائز کرنے کے نہیں, انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دی. ربانی صاحب بھی بھاگ کے آگے جو ان کے پروفیسر تھے, اور پارٹی بن گئی. سیاف بھی محفل بھاگ کے آگے, نہیں سیاف وہاں پہ اور مولوی محمد یونس, مولوی محمد یونس ان کے ساتھ آ گئے, اور سیاف صاحب ادھر پکڑے گئے, قید کر دیے گئے. انہوں نے جب پارٹی بن گئی, لیکن یہ افغانوں کو اکٹھا کرنا اس طرح جس طرح آپ کسی گندے پوائنٹ میں مینڈک گننا شروع کر دیں, بڑا مشکل ہوتا ہے. بابر صاحب کو 6 مہینے لگے ان کو اکٹھا کرنے میں. یہ کوئی 35 نوجوان تھے اور 2 ان کے لیڈر تھے, ان کو انہوں نے اکٹھا کیا, پارٹی بن گئی. جوانوں نے کہا جی آپ اکٹھا کرنا نہیں ہے, آپ بتائیں ہمیں. چراغ میں پھر آپ نے ٹریننگ شروع کر دی, ہمیں ٹریننگ لیں. آپ نے چراغ میں پھر ٹریننگ شروع کر دی. میں چراٹ میں اس وقت نہیں تھا, میں اس وقت جمپ اسکول کا کمانڈنٹ تھا, جو پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کا. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں چراغ میں ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی. میں پشاور نہیں ہوئی ہے, میں پشاور میں تھا. تو ہوا یہ کہ یہ ایک بڑا ایک اچانک قسم کی ریکوائرمنٹ تھی. بابر صاحب نے بھٹو صاحب کو بتایا یہ ٹریننگ چاہتے ہیں اور گلہ وارفیئر کے اوپر ٹریننگ چاہتے ہیں. بھٹو صاحب نے آرمی کو بتایا, آرمی نے ایس ایس جے کو بتایا. اس وقت جنرل غلام محمد ہمارے کمانڈنٹ تھے, انہوں نے مجھے ٹیلی فون کے بتایا کہ دیکھو بریگیڈیئر بابر آپ کو بلائیں گے, وہ کچھ آپ سے کام چاہتے ہیں, یو نو اٹ, ڈونٹ ڈسکلوز یور آئیڈینٹی اوور دیئر, ڈو اٹ سیکرٹلی. ڈونٹ ڈسکلوز یور آئیڈینٹی. آف کورس. کیا مطلب ہوا کہ میں فوجی نہیں ہوں اور میں سول میں جاؤں تو میں سول گاڑی بھیجی جائے گی, اس پہ جانا, جیپ میں نہیں جانا. خیر میں ابھی بیٹھا ہوں, 2 گھنٹے کے بعد ایک اور ٹیلی فون آ گیا. سر آپ ٹریننگ دے رہے ہیں اور ٹریننگ میں آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے ملا عمر, حکمت یار, احمد شاہ مسعود جیسے لوگوں کو ٹریننگ دی. وہ پہلے بیڈ میں تھے, 10 دن انہوں نے ٹریننگ کی, اس کو یہ سمجھ لیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اب تک آپ نے 95,000 لوگوں کو ٹریننگ دی. یہ ایکچولی یہ ٹی وی اینکر پرسن اس طرح سے کیا, میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ 200 آفیسرز اور جیسز تھے. ہماری کوئی 12-13 ٹیم ہوتی تھی, ہم ٹریننگ بھی دیتے تھے. ہم ان کی پاکستان کی فوج نے 95,000 افراد کو ٹریننگ دی. اب ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو انجیکشن تو لگا دیا تبدیلی کا, انقلاب کا, روس کے خلاف جنگ کرنے کا. جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو جو آپ نے ان کی تربیت کی تھی ذہنی, جو آپ نے ان کو شعور دیا تھا, وہ آپ واپس نہیں لے پائے, اور پھر یہ لوگ اس پورے خطے کے لیے ایک تباہی کی وجہ بن گئے. یس, اس میں بہت ادر فیکٹرز انوالو ہیں, اور وہ یہ ہے ادر فیکٹرز انوالو ہوں گے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ آپ کے تربیت یافتہ لوگ پورے خطے میں آگ لگانے کے لیے شروع ہو گئے؟ نہیں, اس میں جو اور عوامل ہیں وہ زیادہ اس کے گناہگار ہیں. ان کا گناہ کم ہے. کون؟ اس میں امریکہ ہے جس نے ان کو خراب کیا. امریکہ نے کیا خراب کیا؟ ٹریننگ آپ نے, کنٹرول آپ کے پاس تھا. میں ایک منٹ پلیز لسن ٹو می. ابھی تھوڑی سی بات سننا جو کہ بہت لوگوں کے لیے یہ ساری نئی بات ہوگی. یہ ہماری جنگ تھی, یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی. جس وقت یہ شروع ہوئی بھٹو کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا. بھٹو صاحب نے ٹرین کر کے لوگوں کو بھیجا, وہاں پہ انہوں نے جلا باد میں کاروائیاں کی, اور جو داؤد تھا ہمارے خلاف ہو رہا تھا وہ ادھر آیا اور اس نے اچھے تعلقات قائم کرنے کا وعدہ کیا. یہ تو بھٹو کی پالیسی تھی نا, ایک کامیاب پالیسی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب فوجیں آگے روسی, بڑے لیول پہ ٹریننگ کی گئی. ہمیں کوئی آدمی, کوئی گورنمنٹ مدد نہیں کر رہی تھی. صدر کارٹر, جمی کارٹر نے کہا تھا کہ جی آپ ان کے ساتھ کوئی وہاں پہ دخل اندازی نہ کریں, امریکہ ایک ہی حملے میں اسلام آباد سے کراچی پہنچ جائے گا اور اس کا مقصد حل ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ادھر ہی رہے, آگے ڈیورنڈ لائن کراس نہ کرے. ہم صرف کوئی مہاجرین آتے ہیں ان کی اقتصادی مدد کریں گے. انہوں نے کہیں زیاد صاحب کو کہا کہ جی یہ $40 ملین میں بھیج رہا ہوں. انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ, دس از اے پام فل آف پی نٹ, آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. نوئنگ کہ کارٹر صاحب پی نٹ گروور ہیں, اور کوئی امداد اس کے زمانے میں نہیں ملی. 79 اس طرح گزر گیا, 80 گزر گیا. بڑے برے حال میں ان کی ٹریننگ ہوئی, نہ کھانے کو کچھ ہوتا تھا نہ پینے کو. یہ بیچارے اپنی بیڑ بکریاں بیچ کر رائفل خرید کے آتے تھے. ہم کوئی امنیشن اکٹھا کرتے تھے, کوئی سیکنڈ ورلڈ وار کی اس طرح کی رائفلیں, فرسٹ ورلڈ وار کی وہ نکلی, وہ ہم نے ان کو دی. بڑے برے حال میں گئے. کوئی کیمپ میں ٹریننگ ہوتی تھی, کوئی وسائل بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ٹرین ہو گئے 82 کے آخر میں, پھر آپ کو سٹرنگر میزائل تک آ گئے. بالکل آئے نا, کیوں آئے؟ جنیوا اکارڈ تک
امریکہ نے اس طرح مدد کی ہم حیران تھے. 3 ہم حیران گن تھے. بھیجے آپ نے. میں بتاتا ہوں ہم حیران تھے کہ اتنے اچھے لوگ کیا امریکہ میں بھی ہیں, اتنے آنےسٹ لوگ, اتنے مخلص لوگ, اتنے اپنے امریکہ کے شعبے کے مخلص ماہر لوگوں لوگ. نے آپ کو پیسے دینے شروع کر دیے. ایک منٹ میں بتاتا ہوں, اپنے شعبے کے ماہر لوگ وہ ادھر ہیں. جو ہی جنیوا اکارڈ ختم ہوا, یعنی کہ جنیوا اکارڈ میں امریکہ نے ہم سے وہ کام کرایا جو کہ بہت ہی ذلت آمیز تھا. اس نے ہم سے جنیوا اکارڈ سائن کرایا کیوں کروایا؟ جو کہ ان کی مجاہدین کی مفاد کے سخت خلاف تھا. جناب آپ استعمال ہوئے, آف کورس استعمال ہوئے, اور آپ نے اس کا احساس نہیں کیا. اور زیاد صاحب روتے رہے, چیختے رہے. جنیجو صاحب نے جا کر آپ استعمال ہوئے, آپ بہت بری طرح استعمال ہوئے. آپ نے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کر دیا. یہ پہلی ٹھوکر تھی جو کہ مجاہدین کو امریکہ نے لگائی. اس نے ظاہر کر دیا کہ اب یہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. اس نے ظاہر کر دیا کہ آپ کی حکومت نہیں بننے دوں گا. اس کے بعد انہوں نے سارے وہ بندے چینج کر دیے جو ہمارے ساتھ تھے. اچانک نئے بندے آئے, بلیو یو می, وہ ایسے تھے جس طرح ایک کرپٹڈ پولیس آف اے تھرڈ ورلڈ کنٹری لائک پاکستان. کس سال میں؟ یہ 1988 میں. 1988 میں آپ کے ہاتھ سے معاملات چھین لیے ہائی جاتے جیک ہیں. کر لیا اس نے بالکل, اور بڑی بدماشی سے ہائی جیک کون کیا. ہائی جیک کرنے والے تھے؟ امریکن. امریکن خود آگے تھے؟ آف کورس. امریکن خود آگے تھے؟ نیچرلی اس نے دباؤ ڈالا, اس نے سائن کرو, سائن ہو گیا. وہ تو بائی گارڈ. میں آپ کو جرمن گارڈ کی بات کر رہے ہیں میں نا. ایک بتاتا ہوں, اس وقت بھی ٹریننگ جاری تھی. میں گیا, ارزغان سے ایک کمانڈر ہے, جوزجان سے ایک کمانڈر ہے, وہ ترکمانی زبان بولتا تھا. مجھے 2 انٹرپریٹر رکھنے پڑتے تھے. وہ آیا, مجھے انٹرپریٹر سے یاد آ میں ایک چھوٹی سی- ایک سیکنڈ یہ مجھے یاد ہے کہ مترجم سے آپ سنا حامد کرزئی کے مترجم بھی رہے ہیں, یا حامد کرزئی آپ کا مترجم رہا ہے؟ کون کس کا مترجم؟ میں نے جس وقت یہ کام شروع کیا اس وقت میں کوئٹہ میں تھا. حامد کرزئی کے باپ جو ہیں وہ احد کرزئی تھے, وہ کوئٹہ کی اپنی پارٹی کے نمبر 1 تھے. مجدد صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے. ان کو اردو اور انگریزی نہیں آتی تھی, پشتو اور پرشین بڑی اچھی آتی تھی. وہ بہت بڑے لیڈر تھے اپنے. یہ پاپلزئی ہیں, پاپلزئی قبیلے کے وہ لیڈر تھے. کرزئی ٹھیک ہے, مطلب کون کس کا مترجم تھا, میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کون کس کا مترجم تھا. میں بتاتا ہوں, جب وہ آتے تھے تو وہ ترجمان کے طور پر اپنے بیٹے کو ساتھ لاتے تھے. جب فارغ ہوتے تھے تو میں کہتا تھا کہ صاحب آپ جائیں, میں حامد کو بٹھاؤں گا. حامد کیسے ہے؟ بہت ہی اچھا, ویری انٹیلیجنٹ, ویری شارپ. ہی از اگینسٹ پاکستان. میری بات سنیں نا, ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے میں بھی ہیں, ہماری اسمبلی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو خرابیاں کرتے ہیں. اس کی صرف یہ خرابی تھی کہ ہی واز این ایلیٹ, mentally very intelligent, he could speak better English even than the Americans. وہ ایک تو مجھے مدد کرتے تھے, میں بڑا خوش تھا ان سے. وہ کمانڈروں کا تعارف کراتے تھے. اگر آج میں کچھ افغانستان میں باقی لوگوں سے بہتر جانتا ہوں, حامد کرزئی کا اس میں ہاتھ ہے. اس لیے مجھے افغانستان کا نقشہ پڑھنا پڑایا. انگریزی میں نقشہ لکھا ہوتا تھا, ہم اس کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کر سکتے تھے کہ پشتو کا لفظ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. لیکن حامد کرزئی پر ہندوستان کا انفلوئنس بہت تھا. وہ ہندوستان میں وہ اس لیے کہ وہاں پہ وہ بچپن گزارا, انہوں نے تعلیم ادھر حاصل کی اپنے باپ کے ساتھ. ان کے باپ ڈپلومیٹ تھے ادھر, اور وہاں پہ کافی ان کے اوپر اثر ہوا. پھر پاکستان میں رہے, کافی کوآپریٹ کرتے تھے. ساتھ یہ بھی کرتے تھے کہ جب یونائٹڈ نیشن کے, یو ایس اے کے سینیٹر, کانگریس مین, ادر ممبرز آتے تھے, ان کو ملتے تھے, بڑا چڑھا کے باتیں بتاتے تھے اور ان سے پیسے لیتے تھے. پھر 1.5 سال کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے, اس کی انٹری آپ کے دفتر میں بین ہے. دفتر میں بین ہو گئی, لیکن ہمارا تعلق کافی عرصہ تک رہا. آپ کا تعلق سی آئی اے کے ایک ایجنٹ حامد کرزئی سے لمبے عرصے کے لیے جاری رہا. ہم خود سی آئی اے کے تقریباً ایجنٹ بن گئے تھے. اس میں فرق کوئی نہیں پڑتا تھا, کیونکہ وہ انہوں نے سمجھا کہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے, کوئی سیکرٹ جا کے ڈائیورٹ نہیں کرتا. سی آئی اے نے آپ کو استعمال کیا, سی آئی اے کے آپ ایجنٹ بن گئے. کیا ہوا پھر جب روس نکل گیا تو امریکہ کو کیا ہوا؟ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اسلامی حکومت بنے, مین تھنگ, اور کچھ نہیں تھا. اور کسی اسلامی حکومت کے کام بننے کے لیے آپ تمام اکٹھے ہو کے گئے خانہ کعبہ میں, وہاں پہ آپ کا اتفاق نہیں ہوا. آپ کے مجاہدین کے لیڈروں کے درمیان جنگ تھی, پیسے کی جنگ تھی. کوئی کہتا تھا مجھے اتنے پیسے دے دو, کوئی اتنے ہتھیار مانگ رہا تھا. یہ سب کچھ تو آپ خود کر رہے تھے, تو امریکہ کا کیا قصور تھا؟ ہمارے انہی لوگوں میں, انہی اچھے لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے, حامد کرزئی جیسے, جو کہ امریکہ کے ساتھ بالکل ملے ہوئے تھے اور بیچ میں سابوٹاج کرتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر امریکہ کو آپ برا کیوں کہتے ہیں؟ لیکن وہ کرا رہا تھا.
وہ کرا رہا تھا. اچھا، امریکہ سازش کر رہا تھا. پہلے امریکہ نے آپ کو اختیار کیا، آپ کو اسے اپنا بنایا، مقصد حاصل کیا. اپنا مقصد حاصل کیا، روس کو نکال دیا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو کرنل امام جیسے لوگ ہیں داڑھیوں والے اور یہ جو بات کر رہے ہیں اسلام کی، ان کو اب یہاں پہ ایک اسلامی ریاست نہیں بنانے دینی. آف کورس وہ سمجھتا تھا. آپ کو کب احساس ہوا پہلی دفعہ اس بات کا؟ جنیوا کارڈ کے فوراً بعد. پہلے نہیں ہوا. بلکہ بھی نہیں پتہ لگا. پہلے نہیں پتہ چلا. انہوں نے ظاہر ہونے نہیں دیا. ہم ان کی اتنے گرویزہ ہو گئے. ہم نے کہا اتنے اچھے آدمی کدھر سے آئے، اتنے آنےسٹ آدمی کدھر سے آئے. میں پلان کر رہا ہوتا تھا اندر جانے کے لیے. میں تقریباً ہر مہینے میں 2-3 دفعہ جاتا تھا. The fellow is coming with the map, with the gadgetry device and all that. کہ I have come to know that you are going in Afghanistan. These are the current maps and all that. میں حیران ہو جاتا تھا. Anything we demanded within 3 days they used to get from the United States. Anything which you demanded, you were given within 3 days. When you demanded this Stinger missile? Okay. This was 1986. We were carrying out training. Charlie Wilson came. I was told to take him in the camp. I took him over there. Incidentally, it was anti-aircraft weapon training. چھوٹے بڑے سارے 12.7, 14.5, SAM 7, A, B, blow pipe and all this. انہوں نے دیکھا, he started dancing. Such an excellent training and all that. Saab Mujahideen and all the very impressive people and very good physique and all that. He called, he said, call this man. He was a commander. انہوں نے کہا, are you happy? Who was the commander? Do you remember his I name? think his name was Amir Gul Pacha. I think he was GB's commander. And he asked him, he said, he told me, he said, ask him, is he happy? I told him, he said, he was خوشحال تھا. He said, Imam صاحب, اس کو بتاؤ کہ میں تو خوشحال نہ تھا. I told him, I said, he said, he is not happy. He said, why? He said کہ دا اسلحہ زمین با ہوا دا زمین با طیارہ نہ دا, کہ یہ اسلحہ گراؤنڈ ٹو ایئر ہے, گراؤنڈ ٹو دی ایئر کرافٹ نہیں ہے, یہ نہیں پہنچتا, اس کے جہاز کو نہیں گراتا. And Charlie Wilson told me, Colonel, he has given a big slap on my face. I'll go back and I'll get him Stinger. He went back and he got American نہیں دے رہے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس طرح ایکٹیولی انوالو ہو جائیں. وہ اسلحہ میں دے رہے تھے جو روس کا تھا, چائنا سے, ایجپٹ سے, مختلف جگہوں سے خرید کے ہمیں دے رہے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا اپنا اسلحہ ڈائریکٹ ادھر پہنچے. اور انہوں نے ہمیں اسٹنگر دیا, اور یہ چارلس ولسن نے ان کو کنونس کیا, وہاں پہ کیس فائٹ کیا, اس کا اثر پڑا افغان جہاد کے اوپر. کتنے اسٹنگر آپ نے بیچے؟ میں نے تو کوئی نہیں بیچا. You were the in charge? You were the in charge? یس, میں انچارج تھا. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے, کرنل انچارج تھا اس پوری کھیل کے اندر. یہ بڑے مزے کی بات ہے, کرنل انچارج تھا اس پوری کھیل کے اندر. نہیں کرو, خدا کے لیے یہ بھی ایک غلط ہے. پلیز نیشن کو بھی بتائیں. یہ ایک سیکشن تھی جس کا میں انچارج تھا. اتنی بڑی بڑی سیکشن تھی, اگر آپ ان کے بارے میں سنیں آپ حیران ہو جائے, جو لاکھوں ٹن کی اسلحہ جو ہے کراچی سے اٹھاتے تھے, جہاز سے ان لوڈ کرتے تھے, آل دا وے کوئٹہ اور پشاور کراس کر کے آگے ان لوگوں کو پہنچاتے تھے. ان کا ایک بریگیڈیئر انچارج تھا, بڑے افسر تھے. کون بریگیڈیئر انچارج تھا سارے پروسیس کا وہاں پہ؟ بہت سارے بریگیڈیئر آتے جاتے رہے ہیں. کون بریگیڈیئر؟ سب سے زیادہ کام جو کیا وہ بریگیڈیئر رضا علی نے کیا. شروع میں انہوں نے یہ سارا اسٹرکچر بنایا, اور بہترین اسٹرکچر بنایا کہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکے. اس کے بعد بڑی یوسف آئے, اس کے بعد بڑی جنجو آئے. باقی جو آئے ہیں اس کا نام نہ پوچھیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا ان کے نام, کیونکہ آلریڈی آئے ہوئے ہیں میڈیا میں. یہ جو 3 بریگیڈیئر تھے, ون آفٹر دی ادر آئے, یہ اس وقت تک ہے جب یہ کام بڑا صحیح چل رہا تھا. اس کے بعد 9/11 جنیوا کارڈ آ گیا, پھر کام اس تیزی سے نہیں چلا. اور جب 9/11 کے جنیوا کارڈ کے بعد کیا یہ بریگیڈیئرز اور آپ کرنل واپس آ گئے؟ بریگیڈیئر رضا بہت پہلے چلے گئے. اس کے بعد یوسف گئے, 4 سال رہے. آپ لوگوں کی جگہ پھر کس نے لی وہاں پہ؟ مقامی کمانڈر جو آپ نے ٹرین کیے تھے؟ میں آخر دم تک رہا. آپ آخر دم تک بغیر GHQ کی مرضی کے؟ 9/11 تک بغیر GHQ کی مرضی کے؟ GHQ کیوں نہیں, GHQ میرے ساتھ تھا. ایوری باڈی واز سپورٹنگ می. اسٹنگر نہیں بیچے آپ نے؟ نو, ISI نے نہیں کیا. کس نے کیا؟ ISI نے کیا. دیکھیں, وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب بے نظیر صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس ڈپارٹمنٹ کو تقریباً ختم کر دیا گیا. اس ڈپارٹمنٹ کو, یہ میرے سیکشن کو
میرے سیکشن تقریباً آپ کے سیکشن کو کیا کام گیا ختم یا ہو گیا۔ افغان وار کا جو پورا کا پورا پروسیس تھا اس کو بند کر دیا گیا؟ I mean, in a way, انہوں نے اس کو کرٹیل کیا۔ جنیوا ایکارڈ ہو چکا تھا، انہیں کا ڈیل کرنا ہی تھا۔ اس میں جانے والوں میں میرا نام بھی تھا کیونکہ میں سب سے بڑا کلپٹ تھا۔ مجھے رکھا گیا کہ میں اسٹنگر واپس لے رہا تھا، وہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، بڑا خطرناک مرحلہ تھا۔ تو نیچرلی میں نے لوگوں کو دیے تھے، مجھے پتا تھا کس نے دیے ہیں، اور ہمیں پتا چلا کہ بلیک مارکیٹ میں جا رہے ہیں اسٹنگر۔ ہم نے ان سے لینے شروع کر دیے۔ وہ کوئی کسی کو ٹرک راشن کا دے دیتے تھے، کسی کو کچھ اور دیتے تھے، کیوں؟ اور کوئی اچھے فیملی سے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں دو ہمیں، بس ایک دو پسٹل دے دو، ساتھ لائسنس دے دو، لے لو ہم سے۔ بدماش بھی ایسے تھے جو انہوں نے کہا کہ آگے پیچھے انہوں نے وہ نہیں ہے، اور وہ بہانہ بنا لیتے تھے۔ کچھ اسٹنگر ہمیں پتہ چلا کہ مارکیٹ میں چلے گئے ہیں، کچھ ایران کے پاس 6 اسٹنگر چلے گئے، انہوں نے خرید لیے، یا انہوں نے اس گروپ کو جاتے ہوئے ان سے وہ کہتا تھا ہم ان سے چھین لیا، سم تھنگ لائک دیٹ۔ لیکن اتنی بڑے اسکیل کے اوپر کوئی گئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 گئے ہوں گے، ایک کوئی کوریا میں 2-3 گئے اور ایران میں 6 گئے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی نہیں سنا کہ کسی جگہ پر بلیک مارکیٹ میں اسٹنگر پڑا ہوا ہو۔ کچھ بڑے مجاہدین نے اپنے پاس رکھ لیے، انہیں کہ ہمیں مشکل وقت میں کام آیا، ہم سے نہ ابھی تک وہ سٹرنگر بڑے مجاہدین کے پاس موجود ہیں؟ تقریباً 20 سے 25 تک ہونے چاہیے۔ تو کتنے سٹرنگر امریکہ نے آپ کو دیے تھے؟ انہوں نے تقریباً لگ بھگ 2000 کے قریب۔ 2000 سٹرنگر ملے، کتنے استعمال ہوئے آپ نے ریکارڈ رکھا؟ ہاں رکھا، بالکل ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ کیا وہ ریکارڈ امریکی سینٹ اور امریکی کانگریس تسلیم کرتی ہے؟ نہیں، ان کو ہم دینے کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے اپنے ریکارڈ رکھا، اور وہ ہم اس کا جو کارٹریج ہے وہ امریکہ کو واپس کرتے تھے، تو اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا تھا، ان کو پتا ہے کہ کتنے ہوئے، کتنے نہیں ہوئے، کتنے بچے ہوئے۔ آپ واپس آگے بدل ہو کے؟ میں 9/11 کے بعد 9/11 کروا دیا آپ نے، اسامہ نے آپ کے کہنے پہ کر دیا؟ یہ جھوٹ ہے۔ کس کے کہنے پہ کیا؟ میں کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے، وہ میرے کہنے پہ نہیں کیا۔ وہ ایک منحنی سا قسم کا شخص، پتلا دبلا سا شخص، صرف اس کو گن چلانے کا شوق تھا۔ میں بتاتا ہوں، وہ جن لوگوں نے بھی کیا ان میں سے ایک بھی افغانی نہیں تھا، ایک بھی پاکستانی نہیں تھا، ایک بھی ایرانی نہیں تھا، وہ سارے گرین کارڈ ہولڈر تھے، وہ سارے ایجوکیٹڈ تھے یورپین کنٹری میں اور امریکہ میں۔ آپ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے۔ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سارا امریکہ نے خود ان کو انڈکٹینیٹ کیا، خود ان کو پلان کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سپر پاور کے ایریا میں 4 جہاز اٹھے اور سیکورٹی کو صاحب وہ بحث بات علیحدہ ہے کہ جہاز اڑے اور کیا جہاز وہ ہٹ کر سکتے تھے، یہ نہیں کر سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسامہ بن لادن یہاں پہ تھا آپ کے ساتھ؟ بالکل تھا ہمارے ساتھ۔ اسامہ بن لادن نے یہاں سے بیٹھ کے یہ سارا آپریشن جو کیا، یہ آپ کے علم میں نہیں آیا کہ وہ ایسا آپریشن کرنے جا رہے ہیں؟ He denied it and is incorrect. اس کی کیپیبلٹی اس وقت وہ کیو میں بیٹھا ہوا تھا۔ 9/11 کے موقع پر اسامہ بن لادن کا آپ سے رابطہ تھا؟ نو، میرا آخری رابطہ اس سے جلال آباد آپریشن میں 1990 میں تھا۔ اسامہ بن لادن کبھی کسی زمانے میں آپ کا فائنانسر رہا؟ نو، اسامہ بن لادن آیا، وہ ایک عام قسم کا شہری تھا، ایک انجینئر تھا، وہ جب بمبنگ ہوتی تھی تو گھبرا جاتا تھا۔ وہ سیاف کے پاس آیا، اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ یہ پیسے لے جو جا کے غریبوں کو، وہ کچھ اس نے اپنے پیسے لائے، آئی تھنک اباؤٹ 40 million or so or something like that money he distributed to مجاہدین۔ اس سیاف کا مہمان تھا، جب میں کبھی کبھی گزرتا تھا تو میں اس کے پاس بیٹھ کے چائے پی لیتا تھا۔ سوڈان چلا گیا، پھر سوڈان سے واپس آ گیا؟ بالکل، سوڈان چلا گیا۔ سوڈان جانے سے پہلے ہم نے اس کو جلال آباد آپریشن میں استعمال کیا اور اس نے بڑا کام کیا۔ اس کی سوچ کیا تھی؟ آپ کبھی ملے تو گپ ہوتی ہوگی، وہ کیا چاہتا تھا؟ کیا آپ لوگ سب افغانستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہ رہے تھے؟ اور پھر کس قسم کی اسلامی ریاست؟ کیا ایک وہابی ریاست؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی ایسی ڈکٹیشن دی ہو ملازموں کو یا کسی کو یا مجاہدین کو۔ مجاہدین خود بڑے عالم تھے، استاد صاحب بہت بڑا عالم میں تھا۔ ڈکٹیشن کی نہیں کر رہا، ہاں۔ میرا سوال ہے کہ کیا آپ سب لوگ روس کو نکالنے کے بعد افغانستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی جذبے کے ساتھ لڑا، میں نے اپنے ڈیوٹی سے زیادہ کام کیا کہ یہاں پہ اسلامی حکومت بننی چاہیے۔ کیا آپ وہابی ریاست بنانا چاہ رہے تھے؟ کبھی بھی افغان اس کو قبول ہی نہ کرتے۔
طالبان قبول نہ کرتے وہاں بھی ریاست، بالکل نہیں کرتا. جب ہم بات میں کرتے نے ہیں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اسامہ بن لادن کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہے ہیں. میرے پیچھے پڑھتے تھے، ایک جاہل آدمی کے پیچھے پڑھتے تھے، ایک اس نے قابل آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے دیکھ نہیں کبھی بھی. اسامہ بن لادن جب آیا امریکن بہت خوش تھے، عبداللہ اعظام جب شامل ہوا امریکن بہت خوش تھے. جب عرب آئے امریکن خوش تھے. جب وہ پکڑے جاتے تھے ہماری نیشنل کوسٹل گارڈ کے پاس، آئی ایس آئی مجھے بتانے سے پہلے یہ بتاتے تھے کہ کرنل امام یور سو مینی پیپل ہیو بین کاٹ، گیٹ دیم ریلیز اینڈ سینڈ دیم ٹو افغانستان اے ایس پی اینڈ آل دیٹ. اس وقت یہ مجاہدین تھے. آج یہ ٹیررسٹ ہے. یہ ٹیررسٹ اس کو امریکہ نے بنایا بیکاز امریکہ خود ٹیررسٹ ہے. ہم اسامہ بن لادن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس وقت وہ ان کا چہیتا تھا، وہ بہت خوش تھے کہ یہ آیا ہے اور آئیں. اور جب اس نے صرف ایک گناہ ہے اس کا، میں اس کا وٹنس ہوں. جب صدام کے خلاف ڈیزرٹ سٹارم آپریشن ہوا، امریکن فوجیں آئیں، اسامہ نے احتجاج کیا کہ یہ فوجیں سعودی عربیہ میں کیوں آئیں، ان کو ادھر نہیں آنا چاہیے، ہم خود صدام کا مقابلہ کریں گے، آپ کو ہم خود اس کے ساتھ لڑیں گے. بس یہ اس کا ایک قصور تھا اور کوئی قصور نہیں تھا. 1985 ذرا زور دیجیے گا اپنی زبان پہ. 1985 جی جی. ملا عمر آپ کو کہاں آ کے ٹکرتے ہیں؟ میں ایسے پراپاگنڈا ہے یہ سارا کچھ. میں نہ عمر کو جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتا تھا. وہ میرے کیمپ میں آیا، ٹریننگ کی، بات ختم ہو گئی. وہ ایک امن مجاہد کے طور پہ آیا، کمانڈر نہیں تھا. یہ ربانی صاحب کی پارٹی میں تھا. اس کے کمانڈر کو میں جانتا ہوں. جب 94 میں ہماری ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہا جی کدھر ٹریننگ کی؟ انہوں نے کہا جی میرے آپ کے فلانے کیمپ میں ٹریننگ کی ہے. ملا عمر کا ایکسپریشن کیسا ہے؟ ویری کلیئر اینڈ ویری افیکٹو، پرسنالٹی وائز، اسپیکنگ وائز اور لسننگ اینڈ گیونگ ہز ورڈ. کیا ان کی جو آنکھ تباہ ہوئی وہ کسی فائر کی وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ ٹریننگ کے بعد انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا اور وہاں پہ زخمی ہوئے. زخمی ہونے کے بعد کراچی میں ہم نے ان کا علاج کرایا. اور وہ کیا مجھے بتائیں گے کہ جب ملا عمر کابل پہنچتے ہیں تو اس نے استاد ربانی کو کہا کہ استعفیٰ دے دو؟ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. بہت لمبا نہیں، میں تھوڑا سا بہت کم بتاؤں گا. ہوا یہ کہ کیونکہ ملا عمر نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل کہا. میں ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. پلیز. وہ یہ کہ مجھے بتایا گیا جی تم ہرات میں جا کے کونسلیٹ کھولو. کوئی وسیلہ ہی نہیں تھا. سال کی بات کریں، سال کس سال کی بات کریں؟ یہ 94 میں. 94 میں آپ کو کہا گیا ہرات میں جا کے پاکستان کا کونسل کھولو. اور بابر صاحب کی اور بے نظیر صاحبہ کی یہ مرضی تھی کہ یہ ایک تجارتی رستہ ہے، یہ فوراً بحال ہو جائے تاکہ اسٹیبلٹی آ جائے. اور بڑا اچھا ڈیسیژن تھا. میں نے بڑا رسک لیا اس وقت جب جنگ ختم ہو گئی تھی. جنگ کے دوران وہاں پہ امن امان ہوتا تھا. جنگ کے بعد وہاں پہ کوئی امن امان نہیں ہوتا. لوٹ مار ہو رہی تھی. لوٹ مار ہوتی آتی تھی. اور جب میں نکلا یہاں سے لوگ حیران ہوئے یہ اکیلا جا رہا ہے. جب میں کندھار سے نکلا تو میرے ساتھ 20 گاڑیاں تھیں مجاہدین کی. تقریباً کوئی پک اپس تھی، کوئی تقریباً 120 بندے تھے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا جدھر ہم ٹھہریں گے چائے کے لیے اس بندے کا بیڑا غرق ہو جائے گا کیونکہ مہمان نواز ہیں، وہ بے شک قرضہ مانگے. خیر جو کچھ بھی ہے. میں رات پہنچا، رستے میں ان سے ملا. ملا عمر سے آپ ملا عمر سے نہیں، ملا عمر سے میں 95 میں ملا. میں 94 میں جب انہوں نے کام شروع کیا اس وقت ملا. میں ادھر سے گزرا، ملا ان سے تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہم کام کرنے شروع لگے ہیں. یہ خرابیاں جو ہیں، یہ لوٹ مار جو ہے، یہ پک اپ، یہ جو کس نے کہا آپ کو یہ بات؟ جی جو باتیں آپ کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں مجھے طالبان سے کر رہا ہوں. طالبان کا کوئی نام، کوئی لیڈر، کوئی کمانڈر تو ہوگا؟ ملا یار محمد تھے، ملا محمد ربانی تھے، ملا عبدالرزاق تھے، بڑے بڑے کمانڈر تھے. یہ میرے اسٹوڈنٹ تھے اور یہ میرے بڑے بیلوڈ اسٹوڈنٹ تھے. لڑائی کے دوران بھی یہ سب سے زیادہ اچھی ٹریننگ کرتے تھے. آپ نے شاید وہ میگزین ایک پڑھا ہوگا 97 میں کسی نے نیوز میں لکھا کہ جی ہی پلڈ آؤٹ دی افغان زیلسٹ فرام افغان ولیجز اینڈ گیو دیم ٹریننگ اینڈ دے بیکیم طالبان. میں نے آ کے ادھر دیکھا بریگیڈ یوسف سے میں نے اجازت لی کہ یہ پارٹی لیڈر جو بندے بھیج رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اجازت ہے میں یہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دوں. یہ بڑے صحیح ٹریننگ کر رہے ہیں. اس وقت میں نے ان کو اکٹھا کیا. You are the father of Taliban. دی سرونٹ آف دم. بلیو یو می، میں اپنے آپ کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ میں اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتا تھا. اس کے سامنے وہ بہت نیک لوگ ہیں. سچی بات ہے. ایک انگریز عورت ان کی کسٹڈی میں رہی ہے، جب باہر نکلی وہ پاگل ہو گئی. وہ کہتی ہے یہ انسان نہیں تھے، یہ فرشتے سے بھی آگے کی کوئی مخلوق تھی. یہ جو ملا عمر نے جا کے اپنی خلافت کا اعلان کیا، ہم اس کی بات کر رہے تھے. میں
میں بات کرتا ہوں. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے, باقی تو لوٹ مار کر کے ان کے پاس ٹینک ہے اور ہیلی کاپٹر ہیں, باقی مجاہدین کے پاس آپ کے کچھ نہیں. آپ پھر مدرسے میں آ گیا. انہوں نے کہا جی اللہ ہماری مدد کرے گا. میں ہرات پہنچا, ان کا ڈیلیگیشن ادھر پہنچ گیا, وہاں پہ مزار جامی کے اوپر میں گیا فائدہ پڑھنے کے لیے, وہاں پہ ملاقات ہوئی. وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے. میں نے کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم استاد ربانی کے پاس جا رہے ہیں, اس کو بتائیں گے کہ جی ہم نے کام شروع کرنا ہے, آپ مدد کریں یا نہ کریں, اور ہم نے یہ ساری خرابی کندھار سے ختم کرنی ہے. استاد ربانی کہا بسم اللہ شروع کرو. یہ واپس آئے, مجھے بتایا کہ ہم شروع کرنے لگے. میں خدا کے بندو میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس زمانے میں تو میں آپ کے لیے ظاہر خان تھا, ابھی یہ میری تنخواہ ہے. یہ چلے گئے, انہوں نے کام شروع کر دیا اور انہوں نے کندھار پہ قبضہ کر لیا, پاکستان تک بارڈر پہ آ گیا. یہ لمبی سٹوری میں اس پہ نہیں جاتا ہے, یہ چل پڑے. اونلی لیکن صرف بلداغ سے آپ کو پاکستان کی آرمی نے پھر ہتھیار ان کو دیے. صحیح نہیں, ہتھیار ان کے پاس اتنے تھے کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اسپین بلداغ کی آرمی پھر کس نے لوٹی؟ اسپین بلداغ کے پاس ایک پشاور جگہ ہے, وہاں پہ ہمارا ڈیپو تھا جو ہم نے خود بنایا تھا. اس میں 7000 میٹرک ٹن اسلحہ پڑا ہوا تھا. وہ ہم نے مجاہدین کو حوالے کیا. جب مجدی صاحب تھے ان کا بندہ انچارج تھا, جب ربانی صاحب آ گئے ان کا بندہ انچارج تھا. اس کے بعد حکمت یار والوں نے زبردستی اس کا قبضہ لے لیا. پھر جب طالبان آئے تو انہوں نے لیا, اس کا ہمارا کوئی رول ہی نہیں. طالبان کو آپ نے دیا اور پھر وہ طالبان ہم نے نہیں دیا, خدا کے بندو, وہ افغانستان میں پڑا ہوا تھا. ہمارے آج کے مہمان سلطان امیر, جنہیں کرنل امام کے نام سے پکارا جاتا ہے. افغان جہاد میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے. ہرات میں وہ پاکستان کے کونسل جنرل ہے. حامد کرزی آپ کا مترجم رہا ہے. 1.5 سال کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یہ CIA کا ایجنٹ ہے, اس کی انٹری آپ کے دفتر میں بین ہے. When you demanded this Stinging missile, Charlie Wilson told me, Colonel, he has given a big slap on my face. I'll go back and I'll get him Stinger. اسپین بلداغ کی آرمی پھر کس نے لوٹی؟ اسپین بلداغ کے پاس ایک پشاور جگہ ہے, وہاں پہ ہمارا ڈیپو تھا جو کہ ہم نے خود بنایا تھا. اس میں 7000 میٹرک ٹن اسلحہ پڑا ہوا تھا. وہ ہم نے مجاہدین کو حوالے کیا. جب مجدی صاحب تھے ان کا بندہ انچارج تھا, جب ربانی صاحب آ گئے ان کا بندہ انچارج تھا. اس کے بعد حکمت یار والوں نے زبردستی اس کا قبضہ لے لیا. پھر جب طالبان آئے تو انہوں نے لیا, اس کا ہمارا کوئی رول ہی نہیں. طالبان کو آپ نے دیا اور پھر وہ طالبان ہم نے نہیں دیا, خدا کے بندو, وہ افغانستان میں پڑا ہوا تھا. کرنل امام آپ ان کے ساتھ تھے جب آپ جا رہے تھے مزار شریف کو طالبان کو لے کے؟ مزار شریف کو طالبان کا جب بے نظیر کے دور میں بابر کے کہنے پر آپ اس تجارتی میں بتا دوں, جب میں کونسل جنرل تھا, جب میں ڈپلومیٹ بنا, ڈپلومیٹک کال ہے, میں اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلتا تھا. تو who was in charge then for all this? ملا عمر؟ آف کورس ملا عمر تھے. اچھا آپ کو ہرات میں کیوں بھیجا گیا؟ ایک منٹ میں وہ ختم کر دوں. انہوں نے کابل پہ قبضہ, کندھار پہ قبضہ کر دیا. صرف حکمت یار کے لوگوں نے رجسٹ کیا اور کسی نے رجسٹ نہیں کیا. جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے زابل پہنچے, انہوں نے غزنی میں جا کے اپنا فرنٹ بنایا. یہ غزنی پہنچ گئے, انہوں نے آگے میدان میں میدان پروونس میں بنایا, ادھر سے نکال دیا. وہ بڑی اسٹرانگ ہولڈ تھی حکمت یار سے. چارہ سیاب سے نکال دیا, وہ چلے گئے سروبی میں. اور انہوں نے استاد ربانی کو کہا کہ یو آلسو اسٹیپ ڈاؤن. تاجک ازبک بالکل آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں رہے بلکہ آپ کے خلاف استعمال ہوتے رہے. کیا اس کی وجہ لسانیہ تھی یا کوئی مذہبی وجوہات تھی ان کی؟ نہیں, ایسی بات کوئی نہیں تھی. تو ہم نے دیکھا بعد میں انہوں نے پلیز انڈرسٹینڈ, ترکمانوں نے ان کی مدد کی اور تبھی یہ فاریاب بغیر لڑائی کے کیپچر کر سکے. اس کے بعد ازبکوں نے مدد کی, تبھی یہ بغیر لڑائی کے جوزجان کو قبضہ کر سکے. پھر یہ مزار شریف پہنچ گئے. ایران کو فکر ہو گئی. ایران نے ان کو کہا سب کو کہ میں نے تمہیں اتنی مدد کی ہے, وہ ناردرن وائس لوگ اور یہ اور ہزارہ, ریئیکٹ کرو. یہ تو ابھی ہو گئی جی, ہمارا ملک ہے. انہوں نے ٹینک وینک بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے ہزاراز نے اور کچھ ازبک لوگوں نے ان کے خلاف وہاں جنگ کی. ان کو کافی نقصان پہنچا, لیکن پھر انہوں نے پبلک کی مدد سے قبضہ کیا. اس کے بعد کندوز انہوں نے پبلک کی مدد سے وداؤٹ فائٹ سنگل بلٹ, صرف مسعود نے جنگ کی اور کسی نے جنگ نہیں کی. Who was responsible for Jalalabad debacle? Circumstances. No. Please understand. First of all the circumstances, then me. میں بتاتا ہوں, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ.
بڑا کمپلیٹ جی فلانا رسپانسبل تھا، ایسے جنرل بیچارے کو یہ کر. ہوا یہ کہ جب ہماری حالت بہتر ہو گئی ہم جلال آباد کے قریب پہنچ گئے، لیکن ابھی ہم اس قابل نہیں تھے کہ جلال آباد ایئرپورٹ کے اوپر ہم ان کی جو لینڈنگ اور ٹیک آف ہے اس کو کنٹرول کر سکیں یا اس کو ڈینائی کر سکیں. تو یہ لڑائی تھی. ہم باقی ایئرپورٹ کے اوپر بم پھینکتے تھے، راکٹ پھینکتے تھے، اس پہ نہیں کر سکتے. اس سے ہم تقریباً 17 کلومیٹر دور رہتے تھے. ایک میں نے ایسے فیصلہ کیا کہ جی یہ پوسٹ اگر ہم اٹھا دیں ہم قریب ہو جائیں گے، ہمارا سیج ٹھیک ہو جائے گا. اس وقت مدینہ الحجاج میں میٹنگ ہو رہی تھی کہ افغانستان میں اگلا پریزیڈنٹ کون بنے گا. جو اکٹھے ہو جاؤ، خانہ کعبہ میں بیٹھو، مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، وعدہ کرو، لیکن بات نہیں بنی. میں یہ چاہتا تھا بات نہیں بنی نا. میں بتاتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ یہ ابھی روس نکل رہا ہے، ابھی کمانڈروں کو ادھر نہیں بلانا چاہیے، وہاں پہ پریشر رکھیں ورنہ بڑی تباہی ہوگی، بڑی خرابی ہوگی، وہ لوگ سنبھل جائیں گے. سارے کمانڈر بلا لیے گئے، ادھر میٹنگ ہو رہی تھی. تو میں نے عرض کی، میں نے کہا جی جلال آباد کے لیے مجھے لوکل کمانڈر دے دیں، جب بھی آپ مانگیں گے میں 6 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر ان کو ادھر پہنچا دوں گا اسلام آباد میں. وہ کمانڈر ادھر آ گئے، ہم نے پلان بنایا کہ ہم جلال آباد کے قریب ہو جائیں. خیر وہ پلان بنا، یہ مارچ 90 کی بات ہے، اور پلان بنا اور ہم وہ پوسٹ ہم نے لے لی. اس میں کچھ 2 پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں جس کے اوپر ہم توقع رکھ رہے تھے کہ بہت بڑا کام کریں گے، وہ پیچھے رہے. کون کون؟ دونوں حزب اسلامی، دونوں نمبر 1 اور 2. باقی چھوٹی پارٹیاں پیر صاحب کی، حضرت صاحب کی، مولوی نبی کی، یہ ایک سائڈ پہ تھے، انہوں نے وہ پوسٹ کیپچر کر لی، اور ساتھ ایک پہاڑی تھی اس کو بھی، سمر خیل، اس کو بھی کیپچر کر لیا. اور ٹو مائی ہارر صرف یہ نہیں کیا، نیچے پہنچے ڈیوائڈ کوارٹر کے افسروں کو مار بگایا، اور ایک پورا بریگیڈ اور 4 بریگیڈیئر سرنڈر ہو گئے. میں خود حیران ہو گیا یہ کیا ہو گیا. چند 200-300 بندوں نے ان کو سرنڈر کروا لیا. میں ادھر گیا، میرے پاس فوٹو اس بریگیڈیئر کا، میں جب اس کو مل رہا ہوں پیچھے سارا بریگیڈ کھڑا ہے، اوپر بمبنگ بھی ہو رہی ہے، اور میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کنٹرول کرو، ابھی آپ سے یہ ہولڈ نہیں ہو سکے گا. اچھا خیر وہ بندوں کو ہم نے بھیجا ادھر فری ایریا میں جہاں کے وہ بمبنگ سے بچ جائیں، اور ان کو پیچھے پاکستان کو بتا دیا کہ ان لوگوں کا بندوبست کریں، کھانے پینے کا، یہ وہ ان کو کنٹرول کریں، اور اگر ان کو فری کرنا ہے جس طرح کرنا ہے. ہم ادھر لڑائی میں شامل تھے. ابھی وہ جو 2 پارٹیاں تھیں ان کے اوپر ہم توقع کر رہے تھے وہ بھی اپنے اپنے ایریا میں کام کریں گے. ایک شمال کی طرف سے، دوسری جنوب کی طرف سے. انہوں نے بدقسمتی سے کوشش یہ کی کہ وہ ایسے ٹائم پہ کام کریں چاہے خود ایکسکلوسیولی اس کے اوپر کنٹرول کریں. جائنٹ نہیں چاہتے تھے، یہ فیکٹ ہے. وار لارڈز تھے وہ چاہتے تھے بس ہمارے پاس ہی ہو. اور ان کے پارٹی لیڈر بھی اس میں پارٹی تھے. ہماری ادھر فورس یہ رک گئی، تھوڑی سی فورس تھی، ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیکشن ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کمانڈر مارے گئے، شمالی مارا گیا، فلانا مارا گیا. اس کے بعد اتنی ہمیں فکر پڑ گئی کہ یہ ہمیں یہاں سے پیچھے بگا دیں گے. ہم سے کچھ ایریا انہوں نے واپس لے لیا، اور کہیں ہم سے توفم بھی نہ لے لیں. ہم نے پھر اسامہ بن لادن کو بھی بلایا، جلال الدین حقانی کو بھی بلایا، اور ان کو رکھا، اور انہوں نے ان کو پیچھے ہٹایا اور وہ چلا. اس کے بعد وہ اتنے دلیر ہو گئے کہ جب ان پارٹیوں نے وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو ان کے اتنے آدمی شہید ہوئے کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ کام کر سکیں. شہید کیسے آپ ان کو کہتے ہیں؟ جو کچھ میں مارے گئے، جو کچھ باہر کا. میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، یہ سارا کچھ تھا. اس میں یہ کہنا کہ جی فلانے جنرل کی یہ پالیسی. بے نظیر صاحب چاہتی تھی کہ ہاں امریکن کا دباؤ تھا کہ جی آپ نے یہ گورنمنٹ تو بنا لی ہے، مجدد صاحب کو پریزیڈنٹ بنا لیا، آپ کسی جگہ پر افغانستان میں جگہ کلیئر کریں جہاں پر یہ دارالخلافہ بنائے، جو ایک بہت ہی ظالمانہ قسم کی ریکوائرمنٹ تھی. جب روس ادھر موجود ہے، ان کے طیارے موجود ہیں، ان کے پاس ایئر فورس ہے، ان کو ادھر بٹھانا لیڈرز کو کوئی عقل مندی نہیں تھی. لیکن انہوں نے یہ منظور کر لیا، انہوں نے کہا جی خوش یا جلال آباد. جب انہوں نے دیکھا جلال آباد میں ایک بریگیڈ سرنڈر کر گیا، ڈیوائڈ کوارٹر بھی چلا گیا، انہوں نے کہا جی ابھی بالکل ہو جائے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بے نظیر چاہتی تھی کہ ان کے پاس ہیڈ کوارٹر ہو تاکہ بین الاقوامی سطح پر ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے. آپ کی جو یہ کوشش اور ہمارے ڈی جی بھی نے ایگری کیا کہ ہونی چاہیے. آپ کو 1996 میں ہرات میں کونسل جنرل بنانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ میں سچ بتا دوں، آپ مسلمان ہیں؟ انہیں سچ بتا دوں، مجھے they wanted to get rid of me. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کو طالبان کو افغانستان میں منظم کرنے کے لیے یہ
عہدہ دیا گیا. میرے بچوں نے بھی کہا کہ ابو سارے جو مجاہدین کے انچارج تھے ٹریننگ والے تھے سارے نکل گئے, آپ ابھی تک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے مذاق جنرل صاحب سے بات کی, میں نے کہا میرے بچے بھی ابھی اعتراض کر رہے ہیں کہ مجھے رکھا ہوا ہے باقیوں کو بھیج دیا. تو مجھے کہتے ہیں یو ول بی مور ڈینجرس آؤٹ سائڈ, وی وانٹ ٹو کیپ یو انڈر آور تھم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ طالبان کو افغانستان میں منظم کرنے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی. میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں کہ آئی ایس آئی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں. طالبان کی مدد میں نے کہا جی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے کہا نو ہیو اندر فردر لو ڈاؤن, کون لوگ ہیں. میں نے جب تک ان کو نہیں بتایا میں نے کہا جی فلانی اس میں شیلف میں فلانی دراز میں فائلیں پڑی ہوئی ہیں, اس میں ملا عمر کا نام لکھا ہوگا, ملا ربانی کا نام لکھا ہوگا, یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. تب ان کو یقین آیا یہ طالبان ہے. وہ ان کو امریکن سمجھ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ایکس ڈی جی آئی ایس آئی بھی وہ سمجھ رہے امریکن ایجنٹ اینڈ آل دیٹ. طالبان کو ڈی جی آئی ایس آئی امریکن ایجنٹ سمجھتے تھے. پروپیگنڈا یہ تھا, پروپیگنڈا. وہ کہتے ملا بورجان نہیں ہے, یہ انگریز ہے, انگریز جرنیل ہے جو کم کر رہے تھے. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ سب سے اچھے مجاہدین تھے, مختلف پارٹیوں میں تھے, ان سے نکل کے یہ ادھر آ گئے, یہ ڈفرینٹ لوگ ہیں. Is it a fact you worked as a Pakistani government liaison with the Taliban from 1996 onwards? Who? You? Of course I was sitting over there and they were ruling the country. I had to contact with them. میں ایک ڈپلومیٹ. مجھے یہ بتائیں کہ ملا عمر کی خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ افغانستان کس طرح لڑتے ہیں امریکیوں سے. ہاں یہ ہوا یہ کہ یہ میرے اور اس کے درمیان بات ہوئی اور کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. میں جب چلنے لگا تو میں صاف بتاتا ہوں, میں نے کہا ملا صاحب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں خدا حافظ کہتا ہوں پاکستان کو, میں آپ کے ساتھ رہوں گا, آپ کا کام ابھی بڑا مشکل ہوگا. اس نے کہا جی نہیں آپ جائیں, آپ ادھر مجھے کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, آپ اپنے ملک میں اپنی فیملی کے پاس جائیں. میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا, یہ کنونشنل وار اس کو کہتے ہیں جبہی عملیات پشتوں میں, یہ نہیں کرنا امریکن کے ساتھ, آپ مارے جائیں گے. کنونشنل وارفیئر آپ نے گریلا وارفیئر کرنی ہے, چریکی عملیات. کہتے امام صاحب میں ایک دفعہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ, دو بدور لڑائی میں کس طرح افغان لڑتے ہیں. میں نے کہا مولانا صاحب بڑا کئی کہتے ہیں ایک دفعہ دکھانے کے بعد اس کے بعد میں گریلا وار شروع کروں گا. وہ امریکن نے اس کو موقع ہی نہیں دیا. انہوں نے بمبنگ کی اتنی قابل پہ, جب ملا عمر نے دیکھا کہ مجاہدین سے زیادہ عام لوگ شہید ہو رہے ہیں, انہیں نکل گئے. مطلب یہ کیا ہے, مذہب کے نام پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں, پھر آپ وار لارڈ بن جاتے ہیں, پھر آپ میں خواہش آ جاتی ہے اقتدار کی, پھر آپ ایک دوسرے کو مارتے ہیں, مسلمان کو قتل کر رہا ہے, ابھی تک یہ معاملہ وہ چل رہا ہے. میری بات سنیں, ساری چیزیں وہاں پہ تباہ برباد ہو گئی ہیں. میری بات سنیں, اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 50 آدمی باہر سے حملہ کر رہے ہیں بغیر وجہ کے, بغیر ہمارے کسی قصور کے, اور ہم زخمی بھی ہو جائیں, وہ پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. دین یو ڈو اینی تھنگ یو فیل لائک. اوکے, آئی ایگری. ایز فار ایز دی رشینز ان کے ساتھ یہی ہو رہا تھا. ایز فار ایز رشینز آر کنسرن یو ور ٹوگیدر, بٹ آفٹر دی withdrawal آف رشیا اپنا ہر آدمی اپنی چودراہٹ چلا رہا ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس علاقہ ہو, میرے پاس پیسہ ہو, نارکوٹکس کا پیسہ ہو, امریکہ جو ہے وہ دوستم جیسے کافر کو وہ مدد کر رہا ہے اور ان کے ساتھ لڑا رہا ہے, بیچ میں خانہ جنگی کرا رہا ہے دوسرے طرف. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ جو طالبان کے سب پختون بھی شامل ہو گئے, آپ کیسا دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ تھوڑا سا میری بات سنیں, کافی گند مچا ہوا ہے. ہمارے لیڈر بھی کہتے ہیں طالبان ظالمان, ان کو خیال سے بات کرنی چاہیے. طالبان تو ہے, کسی کی لاش قبر سے نکال کے لٹکا دیں گے, کسی کی لاش اٹھا کے گاڑی میں رکھ دیں گے, اس گاڑی کو کہیں گے سارے شہر میں بڑھاؤ, لوگوں کو پکڑ کے چاؤں میں لٹکا دیں گے, تو پھر آپ کو کیا کہا جائے؟ میری بات سنیں, ہمارے اوپر ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں جس میں ہماری حکومت شامل ہے یا نہیں ہے. یہاں سے لاکھوں ٹن اسلحہ گیا کراچی سے لوڈ ہو کے پشاور کے رستے اور کوئٹہ کے رستے افغانستان میں. ہماری گورنمنٹ پروٹیکشن دے رہی ہے. ہم نے سینکڑوں بندے ان کے حوالے کیے ہیں پریویس گورنمنٹ کے دوران, اور ان کے امبیسڈر کو ٹھڈے مار کے اور ککے مار کے ان کے پاؤں کے سامنے پھینکا ہے. کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ انسانیت ہمیں اس طرح کرنا چاہیے؟ جو باتیں میں نے ایک منٹ, یہ انسانیت ہے؟ جب اتنا ظلم ہوتا ہے پھر وہ لوگ جو ہیں وہ
اس کا جواب دیتے ہیں. اچھا میں ایک چھوٹی سی ایک بات سنیں پلیز. کرنل صاحب ظلم کیوں شروع ہوا؟ روس تو نکل گیا، روس تو نکل گیا، چھوڑے اس کو. کس نے شروع کیا وہاں پہ ظلم؟ آپ آپس میں لڑ پڑے، آپ نے ایک دوسرے کے قتل کیے، کس وجہ سے لڑ پڑے؟ ذبح کیا. کس وجہ سے لڑ پڑے؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں. 12 سال امریکہ جو ہے نا اس نے بالکل ان کو پوری مدد دی ہر قسم کی، اور جب ری ایبلیٹیشن کا وقت آیا امریکہ نے پیٹ پھیر دی. پھر لیکن یہ تو نہیں کہنا کہ آپس میں لڑو. کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ یہ ظلم تھا، لیکن امریکہ نے یہ تو مت کہا کہ آپ وار لارڈ بن جاؤ، نارکوٹکس کی ٹریڈ کرو، لوگوں کو قتل کرو، پیسے کماؤ. سوات والے لوگ جو ہے نا وہ امریکہ ادھر سے ان کو جہاں امریکہ کنٹرول کر رہا ہے وہاں سے اسلحہ نہیں آ رہا تھا. فاٹا میں وہاں سے اسلحہ نہیں آ رہا. کیوں نہیں کنفیوز کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا آپ طالبان کے ساتھ پختون ایک میں بیان کوٹ کر. ایک منٹ یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. ہمارے اپنے جو قبائلی ہیں وہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. افغان طالبان جہاں تک تعلق ہے ہماری تقریباً لگ بھگ 90,000 فوج بارڈر کے اوپر کھڑی ہے. آج تک ملا عمر کے کسی طالب نے کسی گروپ نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ہم ان کے خلاف لڑائی میں ایک سپر پاور کو، ایک غیر ملک کو وہاں پہ مدد کر رہے ہیں. اس نے کوئی نہیں کیا. اس نے چٹھی بھیجی ہے، اس چٹھی کا بھی میرے پاس تھے کہ جی پرویز مشرف صاحب کو کہ جی آپ کا پاکستان جو ہے یہ میرا دوسرا گھر ہے، ابھی یہ پاکستان نہیں ہے، یہ مجبورستان ہے. ہم پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ مجبور ہیں، ہم آپ کے خلاف کوئی لڑائی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ قبائلی گروپ بڑے موقع پرست ہوتے ہیں، وہ کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر کسی بھی معاملے کو الجھا دیتے ہیں، اس لیے ان پہ اعتماد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل، جو قبائلیز ہیں ان کے ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جس طرح ابھی بھی کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی حقیقت ہے. بالکل. آپ نے مجاہدین سے ایک دفعہ شکوہ کیا کہ میں نے 14 سال ان کے لیے کام کیا، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. یہ وہ اس وقت ہوا جب میں ایک کارواں لے کے جا رہا تھا بے نظیر صاحبہ کے حکم پر. پیورلی ایک تجارتی کارواں تھا، حکومت وہاں پہ نہیں تھی. سب لوگوں نے منع کیا جہاں بابر صاحب کو کہ اس وقت نہ کریں. جہاں بابر نے کہا کہ امام ساتھ جائے گا تو کارواں چلا جائے گا. انہوں نے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ رستہ ادھر سے کھل گیا. وہ ضرورت تھی ان کی کہ اقتصادی فائدے کے لیے. 30 ٹرک تھے میرے خیال اس کارواں میں. جی 30 ٹرک جس کارواں میں 30 ٹرک تھے. یہ 93 کا واقعہ، 93 کا واقعہ، 94 کا واقعہ. اور وہ اس وقت اشکاباد میں بے نظیر صاحبہ ان کے قومی دن میں جا رہی تھی. جب بابر کی مرضی تھی کہ یہ کارواں اس وقت پہنچے جب بے نظیر صاحبہ وہاں پر ہیں. اور یہ میں نے بدخش آگے جانا تھا، کندھار سے گزر کے ہرات، ہیلمیٹ اور اشکاباد سے آگے بخارا اور پھر واپس آنا تھا. اس میں کچھ لوگوں نے، کچھ ہمسایہ ممالک کی کہنے پر مجھے روکا، اور اس میں وہ کمیونسٹ لیڈ تھی جس میں کچھ مجاہدین بھی شامل ہو گئے. اور میں حیران ہوا کہ حکمت یار اور سیاف کے مجاہدین بھی ادھر موجود تھے. تو میں جب سامنے آیا تو آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے. میں نے کہا بولوں، میں نے کیا کہتے جی یہ آپ کی حکومت جو ہے طالبان کی مدد کر رہی ہے. میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بالکل جھوٹ، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. خیر وہ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے استاد ہیں، آپ کوئٹہ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کندھار جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کانوائی ہم نہیں چھوڑیں گے، پاکستان گورنمنٹ کی کانوائی ہے اور ہمارا یہ. خیر میں نے اس سے بڑی بات کی. میں نے کہا جی میں نے 14 سال آپ کی خدمت کی ہے اور آپ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کانوائی میں دیکھ لیں ایک چیز بھی خراب نہیں ہے. مجھے جانے دیا، میں چلا گیا دفتر میں، بہت بے چین تھا. میں نے ادھر ISI کو اور گورنمنٹ کو کہہ دیا کہ جی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، اگر وہ پوچھے تو کہہ دینا کہ کانوائی لڑائی کی وجہ سے رکی ہے، ہم ہوسٹیج نہیں بنے ہوئے. مجھے انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں. میں نے کہا نہیں میں ادھر ہی رہوں گا، میں انہیں کے ساتھ آپ کو تو ہوسٹیج بنایا تھا انہوں نے. وہ تقریباً 3-4 گھنٹے رہے. جب بات چیت ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں. میں کندھار میں آ گیا، وہاں سے میں گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا. 2-3 دن میں ان کے ساتھ لگا رہا. میں ان کو بتایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے گھر میں ہماری مہمان ہیں اور آپ یہ حرکت کر رہے ہیں. اس میں اگر ایک چیز خراب ہے، میں نے کہا مجھے یہاں پر پھانسی دے دو. اس میں صرف بچوں کے لیے کپڑے ہیں، وہ ان کے دوائیاں ہیں، کچھ اسپتالوں کا سامان ہے. اس کو تیسرے دن مجھے پتا چلا کہ انہی کے میرے شاگرد تھے، ایک نے بتایا امام صاحب خیال کرنا، کرزئی صاحب کے والد صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان گاڑیوں میں اسلحہ رکھوا دو. اور میں CNN اور وائس آف امریکہ کو بلاتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں. میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا. میں سجدے میں چلا گیا. میں نے کہا خدایا
میں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا. ان خبیصوں کو جنہوں نے مجھے روکا، ان کی بیویوں کو جو پشاور میں کوئٹہ میں ہوتی تھی، میں راشن پہنچا دیتا تھا خفیہ طور پر. اور یہ جو مجاہدین کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ جانتے ہیں مجھے اچھی طرح یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. مجھے بڑی تسلی ہوئی. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت میں بہت پھنس گیا ہوں، کیا ہوگا؟ وہ صاحب کشف تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا حضرت کب تک ٹھیک؟ مجھے یہ نہیں سوال کرنا، بہت بڑے بزرگ تھے، سوال نہیں کر. انہوں نے کہا جی 1 دن 1.5 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد طالبان آ گئے. طالبان نے مجھ سے شکوہ کیا کہ یہ تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. میں نے کہا اردو کے پٹو میری وجہ سے ختم ہو گیا. مجاہدین واپس چلے گئے. یہ چند ایک تقریب کار رہ گئے ادھر جنہوں نے کارروائی روکی ہوئی. انہوں نے کہا یہ حملہ کریں گے تو آپ کے لوگ مریں گے. میں نے کہا مرنے دو، میرے اوپر یہ مت رکھو کہ میری وجہ سے آپ اپنا کام روک رہے ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں. انہوں نے حملہ کیا. میں لوگوں سے پہلے کیا، میں نے کہا حملہ ہوگا. انہوں نے کہا حملہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس لائن کے اوپر آپ نے کھڑا ہونا ہے. ایک چھوٹی سی ڈسٹریبیوٹری تھی، کینال تھی، وہ ہیومن شیلڈ بنا رہے تھے ان کو. میں نے کہا یار کھڑے ہو جانا، کوئی فکر نہیں ہے. یا پہلی گولی ادھر سے فائر ہوتی ہے، ادھر سے فائر ہوتی ہے، سارے گر جانا نیچے، اور یہ پوز کرنے کی گولی لگی. اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں آ گیا، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. وہی ہوا، پہلا مارٹر کا شیل آیا طالبان کی طرف سے، وہ لوگ سارے بھاگ گئے. اس کے بعد میں ادھر پہنچا، ساری کارروائی موجود تھی، سارے کوئی سامان انہوں نے نکالا تھا گھروں میں رکھا ہوا، تو میں نے اٹھا کے رکھ لیا، اپنے لوگوں کو لے کے آ گیا. اور اس کے بعد لوگ اتنے خوش جب کندھار پہ قبضہ ہوا. وہ جو چرسی اور وہ بدکردار قسم کے لوگ تھے، وہ بھی مجاہدین بیچ میں شامل تھے، لیکن نہایت ہی خراب. میں ان کو اس وقت بھی جانتا تھا، وہ فرنٹ لائنر نہیں تھے. وہ بھاگ گئے، کوئی پکڑے گئے، اور سفید کپڑوں والے، سفید چادریں کی ہوئی، سفید پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں. ایک ہاتھ میں راشن کو ہے، دوسرے میں مشکات شریف ہے. وہ دے آر مور وریڈ اباؤٹ دیئر، وہ جو ان کا امتحان ہونا ہے، وہ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں. خیر میں پاس سے گزرا، آگے دیکھا تو کچھ عورتیں کھڑی تھیں. میں نے کہا سلام کیا. انہوں نے کہا ہم سب سنگال ہیں. میں نے ٹھیک ہے، مجھے جانتی تھی کیونکہ میں تقریباً ہر گھر میں ان کے بچوں کو ٹریننگ دینے والا تھا، ان کے ہسبینڈس کو، بھائیوں کو. میں نے کہا تو سنگال پہ کہتے ہم سر خدا فضل دا ان طالبان کی طرف کہتا ملائکہ راگ لے، فرشتے آ گئے. تو میں نے جو کچھ دیکھا میں وہی بیان کرتا ہوں. عورتیں اتنی خوش کہ عورتیں، وہ جو پیر صاحب کے جو قبائل تھے ان کے پاس میں گیا، ایک جنگل میں مجھے لے گیا، رستے میں مجھے انہوں نے تقریباً پکڑ لیا. انہوں نے کہا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے. انہوں نے کہا یہ طالبان کے رش لے آئے. میں نے کہا یار میرے اوپر الزام مت لگاؤ، یہ تمہارے طالبان ہے. کہتا ہے امام صاحب ہمارا مصیبت یہ ہے کہ ہماری عورتیں ان کی حمایت کرتی ہیں. وہ کہتے پانی بھرنے جا رہی تھی، آگے سے طالبان آ رہے تھے. چھوٹی نے بڑی کو کہا کہ اللہ کا خیال کروا، سڑیان راگ لے کے مرد آ رہے ہیں، خیال کرو اپنا منہ چھپاؤ. انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ فکر مت کروا، دا سڑیان نہ دا طالبان دا. انہوں نے کہا فکر مت کرو، یہ مرد نہیں ہے، یہ طالبان ہے. کہتا ہماری عورتیں ان سے پردہ نہیں کرتی، جدھر ہی آگے پوسٹ بناتے ہیں ہماری عورتیں ہم سے پوچھے بغیر مار روزیاں طے کرتی. یہ کیا ہوا؟ پبلک سپورٹ، پبلک سپورٹ. پبلک نے سپورٹ طالبان کو کی، اور پھر طالبان نے انہی عورتوں کو طالبان نے نہیں تخریبی کام کیا ہے امریکہ اور ان کے ہماریوں نے. یو این کا امبیسڈر ہمیشہ آتا تھا، جب بھی ہمارا کوئی اکارڈ ہو رہا تھا وہ اس کے بعد پہنچتا تھا، اور اس کے بعد ہمارا اکارڈ سارا فائل ہو جاتا تھا. یہ سارے جتنے بھی تھے، محمود مصری، یو این کے لوگوں نے اسکول نہیں بند کرائے نا، طالبان نے اسکول بند کرائے، بدھا کو توڑ دیا، عورتوں کو کہا گھر سے باہر نہ نکلو، پردے کے بغیر رہنے دو، تعلیم تمہاری بند کر دی. ایک منٹ آپ نے ویڈیو دیکھا کابل کا آج کل، وہ برقعے کیا طالبان نے پہنائے؟ کابل میں ابھی تو آزادی ہے. کہ سب آپ خود کش حملوں کے حامی ہیں. ایک منٹ میں یہ علماء نے بھی فتویٰ دیا. یہ خودکش حملے شروع ہونے لگے تھے جب عرب آئے تھے 86 میں، اور انہوں نے افغانوں کو کہا کہ جی ہم خودکش بمبار بنتے ہیں، آپ بھی بنے. میں نے یہ بات سن لی. میں کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی رات گزارتا ہوتا تھا. تو میں نے فوراً آ کے بتایا ڈی جی کو، میں نے کہا جی یہ ہونے لگا، خودکش بمبار پہ ہو سکتا ہے افغان لیڈر بھی راضی ہو جائیں، لیکن ہوگا یہ کہ جب افغان بنیں گے خودکش بمبار تو وہ اچکزئی کہیں گے جی انہوں نے 6 بھیجے ہیں، بارگزئیوں نے 6 بھیجے ہیں، ہم 8 بھیجیں گے. وہ آپس میں مقابلہ شروع ہو جائے گا. وہاں پہ ٹارگٹ کم ہو جائیں گے، وہ پشاور کوئٹہ کا رخ کریں گے. آپ فٹافٹ جن صاحب نے، جہاں حمیز گل صاحب نے بلایا سب لیڈرز کو، اور انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیڈر کو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا جی استاد کیا صاحب آئی ایس آئی آج بھی طالبان کی مدد کر رہی ہے؟ میرے خیال میں جس طریقے سے امریکہ کا ہر کونے پہ قبضہ ہے، آئی ایس آئی اگر چاہے بھی تو نہیں کر سکتی. دے ڈونٹ نیڈ آور ہیلپ.
ان کی لڑائی جو ہے وہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے اور اتنی وہ آسان ہے، ان کو ہمارے مدد کی ضرورت نہیں. او جی ڈی کیمپ کیوں تباہ کروایا آپ لوگوں نے؟ وہ کیمپ کے دھماکے سے پہلے بھی وہاں پہ دھماکے ہوتے رہے، وہ کنٹرول ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ اتنا بڑا دھماکہ کیوں کروایا آپ لوگوں نے؟ کیونکہ چیکنگ ہونے لگی تھی کہ اسلحہ آپ نے بیچ دیا اور آپ خوفزدہ ہو گئے. خدا کے بندو میری بات تو سن لو. وہ میں نے یہی جب میں نے کہا آرمی ایڈمنسٹریٹو کالج پشاور میں پنجاب میں لاہور میں کر رہا تھا، انہوں نے ایک پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ انسیڈنٹ بتاؤ. میں نے کہا انسیڈنٹ نہیں، میں ادھر ہی تھا. جب انہوں نے ایک اور بات پوچھی تو میں نے کہا جی ایونچولی آئی واز دیئر. تو وہ ہنس پڑے تو میں نے کہا جی وہ کیڑی گلی جتھے باغوں نے سکھا لی. تو پاگو ہر جگہ کھڑی تھی. I was there. پاگو عمر دے نال بھی کھڑی تھی، پاگو سما بن لادن نال بھی کھڑی تھی، پاگو طالبان دے نال بھی کھڑی تھی، پاگو عمر کا تو میں ہر جب جگہ آپ کھڑی بات تھی. کرتے ہیں تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، لیکن آپ موقع نہیں دے رہے. عمر کا جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے ایک شعر یاد آ جاتا، اگر اجازت ہو ہاں پلیز. کہ میرے نصیب میں یہ ایک خوش نصیبی ہے، میرے نصیب میں یہ ایک خوش نصیبی ہے، مجھے دیکھ کے دنیا پوچھتی ہے نام اس کا، مجھے دیکھ کے دنیا پوچھتی ہے حال اس کا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. افغانستان کے اندر جو جنگ اس وقت شروع ہے اور امریکہ وہاں پہ جمہوریت لانا چاہتا ہے، امریکہ اس سوسائٹی کے اندر ایک تبدیلی لانا چاہتا ہے. وہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جو وار لارڈس کے ہاتھ میں ہے، وہاں پہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں امریکہ وہاں پہ ایک ڈسپلن لانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور جو اس وقت وہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کی اپنی فوج ہو، افغانستان کی اپنی پولیس ہو، افغانستان کی اپنی حکومت ہو، اس میں اس کو کامیابی ہو جائے گی؟ اوکے میں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کریکٹ آنسر از کہ امریکہ کامیاب نہیں ہوگا. اس میں وجوہات کیا ہیں؟ امریکی سولجر ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے، ہی از ناٹ ولنگ ٹو سیکریفائی. فیکٹ ہے بالکل. نہ نیٹو فورسز سیکریفائس کا کیا بات؟ وہ زیادہ مرتا جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو نیچرلی آپ کو رسک لینا پڑتا ہے جب آپ ایک کام کرتے ہیں. رسک لے گا تو آپ چاہتے ہیں زیادہ افغانیوں کو وہ مارے؟ نیچرلی جو تخریب کار ہیں ان کو مارے، جو ان کو تخریب کار سمجھتے ہیں، جو ان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں ان کو مارے. وہ نہیں کر سکتا، اس کی کیپیبلٹی میں نہیں ہے. 3 فیکٹر ہوتے ہیں، یہ اسلحہ، ٹریننگ، ساری چیزیں، یہ بات کی باتیں ہیں. ٹریننگ کچھ بھی، پیسہ بھی بات کی باتیں. 3 چیزیں ہوں جس کے پاس ہوں وہ جیت جاتا ہے جنگ. یہ میں نے نہیں کہا، یہ فیڈل کاسٹرو اور چی گویرا کا جو ٹیچر تھا مارگلا، اس سے کہا تھا. کہتے ہیں کہ لیڈرشپ شوڈ بی انڈیجینئس. طالبان کی لیڈرشپ انڈیجینئس ہے، امریکن کی نہیں ہے. وہ اپنے لیڈر کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ صرف ان کو گرل فرینڈ یاد رہتی ہے کہ اپنی فیملی یاد رہتی ہے. دے وانٹ ٹو گو بیک. وہ بہانے بناتے ہیں واپس جانے کے لیے. ان کی لڑکیاں جو آئی ہیں وہ دے گیٹ پریگنٹ اور بتا دیں گے میں پریگنٹ ہو گئی ہوں تاکہ وہ واپس چلی جائیں. وہاں پہ یہ حال ہے. ہاؤ کین دے فائٹ دی وار؟ لیڈرشپ کی کمزوری ہے وہاں پر. نیٹو کنٹری وہ 40 چور جو آئے ہوئے ہیں، ہاؤ کین دے بی لائل ٹو اوباما اینڈ بش اینڈ آل دیٹ؟ دے کینٹ بی. وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک دوسرے لوگ ہیں، نہ انہوں نے فیلڈ جیکٹ پہنی ہوئی ہے، نہ وہ بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے، نہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے. وہ اللہ والے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، دلیری سے کام کرتے ہیں. وہ خوش ہوتے ہیں جب وہ مرتے ہیں. ان کی فیملیز وہ ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں. وہاں پہ ایک جشن ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے، کاز شوڈ بی کنونسنگ. جو کچھ بھی ہے، رائٹ اور رانگ، طالبان کی افغانیوں کی کاز کنونسنگ ہے کہ ان کے ملک کے اوپر ایک غیر ملک نے حکومت قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. دوسرے لوگ جو آئے ہیں، امریکن خود سمجھتے ہیں کہ یہ دس فائٹ از ناٹ اگینسٹ ٹیررزم، دس فائٹ از اگینسٹ اسلام. اٹ از ویری کلیئر، میرے پاس ایویڈینس. میں امریکن کے ساتھ بھی کام کیا تھا. وہ اسلام کے دشمن ہیں پکے جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. اس وقت آپ کو نہیں پتا لگ رہا تھا جب آپ ان کی سپورٹ کر رہے تھے، آپ روس کو تباہ کر رہے تھے؟ ہم حیران تھے کہ یہ ایک دم آپ کو احساس ہو گیا آج امریکہ اسلام کا دشمن. ہم نے ان کی مدد کے بغیر کام شروع کیا. وہ آئے، انہوں نے بڑی مدد کی. اور ہم بھی جس طرح آج آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب آج کل ہمارے لیڈر جو ہے ایک غلط امید لے کے بیٹھے ہوئے کہ امریکہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. امریکہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. امریکہ ہمارا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے. کیسا آپ اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اگلی بات جو سب سے بڑی بات ہے، پبلک سپورٹ. طالبان کو پبلک سپورٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. پبلک سپورٹ جب ہو، کھانا بھی ملتا ہے، شیلٹر بھی ملتا ہے. سپورٹ تو وہاں پہ وار لارڈس کو ہے جو کوکین کا کاروبار کر رہے ہیں، ہیروئن کا کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں. جو کچھ بھی ہے، یہ لڑنے والے لوگ ہیں. ان کی وجہ سے لوگ وہاں پہ مر بھی رہے ہیں. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی بڑا لیڈر مرا ہو آپ کا اس ساری کھیل کے اندر؟
کافی مرے ہیں. قریب مرے ہیں بیچارے جن کو کہا گیا کہ تم اسلام کے لیے لڑ رہے ہو, ان کو کچھ پیسے دیے گئے, ان کو لڑائے محمد جو گئے. نمبر 2 تھا وہ مرا ہے, اس کے بعد کافی لوگ مرے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں گے, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک انقلاب آئے گا 30 لاکھ لوگ مارے جائیں گے, تو اس کا مطلب آپ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں کہ طالبان پاکستان میں آئیں گے اور آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں بات یہ کچھ بھی سمجھ لیں, جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں, وی آر گوئنگ فار اے کریش. پلیز انڈرسٹینڈ, لیٹ دی نیشن انڈرسٹینڈ وی آر گوئنگ. ہمارے تعلیمی ادارے بند ہونے والے ہیں اگر ہم نے امریکہ کا یہ لائن پکڑی رکھی. ہماری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. وہ لڑکے کیا کریں گے؟ وہ سر کے اوپر رومال باندھیں گے, ہاتھ میں رائفل اٹھائیں گے, زیم طالبان دا. آپ کے گارڈن کاری کے لڑکے طالبان بن جائیں گے. آپ کا ادھر جینا حرام ہو جائے گا. ہماری پالیسی غلط ہے, ہم غلط ڈائریکشن کے اوپر جا رہے ہیں. آپ کے ادھر ہم ایک مسلمان قوم نہیں, بلیک واٹر کے لوگ, ہم ایک مسلمان قوم نہیں ہیں. مسلمان کا کیا ہماری مسجدیں بھری نہیں ہوتی نمازیوں سے؟ نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں. کیا ہم خدا کی وحدانیت پہ یقین نہیں کیا رکھتے؟ ہم نے ایک آئین اسلامی نہیں بنایا تھا؟ وہ کیا؟ پہلے اسلام کی بات کریں نا, پہلے اسلام کی بات کریں. وہی میں کہہ رہا ہوں, پہلے اسلام کی بات کریں. اسلام کی بات تب ہوتی ہے کہ جب آپ اسلام کے اوپر حکومت بھی عمل کرے تو. کیا اسلام ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے؟ بالکل بالکل. ہم مسلمان نہیں ہیں. اگر ہم صحیح مسلمان ہوتے تو گندے لوگ اسمبلیوں میں نہیں جاتے. وہ آپ ایک اور بحث کریں. صحیح بات ہے. دیکھیں دو مسلمان ہیں لیکن اس معیار کے نہیں ہیں. ہم عملی طور پر مسلمان نہیں ہیں. ہم صرف ایک عقیدے کے طور پہ ریچول کے اوپر. آپ کس قسم کے عملی مسلمان بنانا چاہتے ہیں؟ جہاں انصاف ہو, جہاں انصاف ہو, حکومت بھی انصاف کرے اور بندوں کے ساتھ بھی انصاف ہو. کیا انصاف ہو رہا ہے یہاں پر؟ آپ کی عدالت میں جائیں تو وہاں پہ سیکشن ملتی ہے تعزیرات پاکستان مجریہ 1838. انصاف ہے خود کے شملوں میں مارنے لوگوں کو انصاف ہے. یا جس کو یقین ہے کہ وہ مارا جائے گا وہ کیا کرے پھر؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ انہیں اسلام کو, اسلام منع کرتا ہے, خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے. میں کہتا ہوں اس بندے کو یقین ہے وہ مر جائے گا. اس کو پتہ ہے 2 بھائی مارے گئے, اس کو 200 اور انوسنٹ آدمیوں کو مار دیتا. تو آپ بے گناہ آدمی مر رہے ہیں, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بدلا لیتا ہوں. کیسا آپ مسلمان ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ تہجد پڑھتے ہیں, آپ قرآن پڑھتے ہیں, آپ اللہ رسول میں آپ ایک حد کراس کر رہے ہیں. آپ نے کیا رستہ اختیار کیا؟ میں کہتا ہوں یہ غلط چیز ہے, لیکن وہ غلط چیز کر رہے ہیں. آپ ایک حد کراس کر رہے ہیں. وہ کم گناہ کر رہے ہیں, آپ زیادہ گناہ کر رہے ہیں. کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ ایسا نہ کرے؟ خود میں کس طرح سمجھاؤں کہ جب آپ ان سے بڑا گناہ کر رہے ہیں, ہم بڑا گناہ کر رہے ہیں ان سے, ہم ان کے اوپر ڈرون پھینک رہے ہیں, بچیاں ماری جا رہی ہیں, عورتیں ماری جا رہی ہیں. کیا ڈرون وہاں پھینکے جا رہے ہیں جہاں سے امریکہ کے فورسز پر حملہ ہوتا ہے. آپ فوجی ہیں, آپ نے بڑے بندوں کو مارا ہوگا. جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. وزیرستان میں کہاں سے امریکہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے؟ ادھر میرے خیال میں 80 حملے ہو چکے ہیں. ٹوٹل 16 بندے جو باہر. کہنا صاحب, اگر آپ حملہ کسی کے گھر پہ کرنے جاؤ گے تو واپس آگے تمہارے گھر پہ حملہ نہیں ہوگا. تو پھر یہی ہے نا کہ جب وہ اس طرح بے گناہ لوگوں کو کیوں بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں؟ کہنا صاحب میری بات سنیں, آپ کے ہماری حکم نہیں شامل. آپ کے گھر ہے, آپ کے گھر سے اگر میں پتھر ماریں گے آپ ہمسائے کے گھر پہ, تو ہمسائے کو یہ حق نہیں کہ آپ کے گھر پہ پتھر مارے. ہاں اگر یہ مارتے ہیں, وہ نہیں مار رہے, بے گناہ لوگوں کو مار رہے. آپ نے خود میرے اس پروگرام میں کہا کہ وہاں پہ افغانیوں کے علاوہ ازبک آئے, تاجک آئے, چچن آئے, ایجپشن آئے, مصرین آئے, اور وہاں پہ وہ رہ گئے. اچھا, اب وہ ایک زمانے میں تو وہ جہاد کر رہے تھے, وہ جہاد ختم ہو گیا, اب انہوں نے شادیاں کرا لی اور اس علاقے میں سیٹل ہو گئے. اب جب وہ اس علاقے سے کون کہتا ہے جہاد ختم ہو گیا؟ اچھا, آپ کے نزدیک نہیں ختم؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک منٹ, یہ وہ لوگ ہیں, یہ امریکن ڈپلومیٹ بیٹھے یہی سوال تھا. میں پاکستان ہے, افغانستان ہے, دونوں کی باؤنڈری. ایک منٹ میری بات سنیں. یہ روس کے خلاف جب میں شامل تھے, اس کے بعد شامل تھے. ابھی اگر نیٹو والے آ سکتے ہیں, کیا ان کا آنا یہاں پہ اس کرنل امام طالبان کمال کیا کرتے ہیں؟ میں ان کے نزدیک بھی نہیں ہوں. وہ بڑے نیک لوگ ہیں, ان میں ریلیجس تعلیم ہے. میں تو ایک ڈنڈمار قسم کا SSG کا افسر تھا, صرف حکم ماننے والا اور لڑائی کرنے والا. وہ بڑے نیک لوگ ہیں, میں کب ان کے مقابلے